یہ ذکر پھر بھی ہوگا. جو سمجھتے ہیں کہ جی قتل و غارت سے یہ ذکر ختم ہو جائے گا, لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے, مدرسے ختم ہو جائیں گے. شہداء کوئٹہ کا ابھی واقعہ کو زیادہ دیر تو نہیں ہوئی, ذکر ختم ہونا ہے. میں سلام کر رہا ہوں شہداء کی روح کو کہ ان کے جنازے بھی دفن نہیں ہوئے تھے, یا پورے ملک کی گلی گلی میں علی علی ہو رہا. لہذا میری اپیل ہے, آپ سے اپیل ہے, اپنی صفوں میں اتحاد رکھو, ایک دوسرے سے رابطے میں رہو. صورتحال عجیب ہے کہ طلبہ کو, طالبات کو یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, یعنی پابندیوں کی زد میں صرف عزادار ہیں. یونیورسٹی میں آپ دیکھیں تو پروفیسر تنخواہ بھی ہمارے ٹیکسوں سے لیتے ہیں, بالکل, وہ تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں, بالکل, اور کوئی انہیں پوچھنے والا بھی نہیں. اور چالاکی ان کی یہ ہے کہ فرنٹ پہ وہ اللہ کو کر دیتے ہیں, اب پنڈی والوں اللہ میاں نہ متھا کون لا. مطلب جب ٹائٹل ہی یہ بن جائے کہ جی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, آپ کیا کریں. کوئی مسلمان بھی حوصلہ نہیں کرتا بات, رقصوں کے پیچھے لکھوا کے پھرتے ہیں میرے لیے میرا اللہ کافی. میں نے پورے ملک میں کہا ہے کہ اگر رقصے والے کے لیے اللہ کافی نہیں ہوتا تو سواریوں کے پیچھے خجل کیوں ہوتا. میں تو آسان بات مطلب سوچنے والی بات ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک گاڑی کے پیچھے وہ جی میرے لیے اللہ کافی ہے. سسٹم کچھ اور ہے. چاہتے یہ ہیں کہ طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے. یہ ساؤنڈ کا سسٹم کس کے پاس ہے؟ اچھا پھر وہ اس کا ہو گیا. زحمت فرمائیں, آپ میری طرف دیکھیں. بچوں کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ کوئی اہل بیت نہیں, کوئی آل محمد نہیں, کوئی محمد نہیں, صرف اللہ, فقط اللہ. بس ہم اللہ کی کبریائی کے مخالف نہیں ہیں. مجھے اب آپ کی تھوڑی تائید چاہیے. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن انہوں نے ہر مقام پہ نا ٹکرانے کی کوشش کی. حافظ اگر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, ایک نعرہ چلا تھا یا اللہ مدد کر, کہ کیونکہ یہ یا علی مدد کہتے ہیں لہذا ہم نے یا اللہ مدد کہتے ہیں. ماشاءاللہ خوبصورت ماحول ہے, کمال بات آپ سمجھتے ہیں. ان کا یا اللہ مدد ہمارے عقیدوں کو اور مضبوط کر گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ, میرے خیال ہے میری پہلی حاضری ہے. واہ واہ واہ. آپ کسی واقف قائل علامہ کو چھپا خیر مجھے محسوس ہو رہا ہے. اور میرا اور آپ کا علی کی ولایت کا رشتہ ہے. لہذا تھوڑی زحمت آپ فرما کریں. بسم اللہ, بسم اللہ. یا اللہ مدد کا نعرہ. ایک صاحب کہنے لگے اب یا اللہ مدد کے بعد شیعہ کیا کریں. میں نے تب ان سے کہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, یہ تو بالکل اس پر کر دیکھیں یہ چلتا رہے گا, وقت زیادہ نہیں ہے میرے پاس. ہم نے اس زمانے میں یہ کہا تھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یا اللہ مدد کا نعرہ, بینر, اشتہار, اسٹیکر لگا دیے تو اب شیعہ کیا کریں گے. یہ تو بالکل وہی بات ہوگی کہ جیسے بندہ کہہ رہا تھا کہ تو جنگل میں اکیلا ہو اور آگے سے شیر آ جائے تو کیا کرے گا. اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے, جو کرنا ہے شیر نے. مطلب دیکھنے والی بات ہے. اب یا اللہ مدد سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ لا رہا ہے, بے عیب ہے, اللہ کل شے ہے, وہ مالک ہے, خالق ہے. اس سے آگے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن میری قوم کے بچے مطلب سن رہے ہوتے ہیں, وہ تمہیں لہجے میں بات کرنے کا آتی ہوں. ان کی چالاکیاں انہی کے گلے پڑ گئی. ہمارے عقیدے اور مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے یا اللہ مدد علی مدد کے مقابلے, یا اللہ مدد کا, یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا
नाम इनके पास और भी थे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हम अल्लाह को नाराज समझते हैं, बेअब समझते हैं, बेमिसाल समझते हैं, बेमिसाल समझते हैं। एक बात ज़हन में आ रही है, आपसे मैं शेयर कर ही लूँ। ये जो कैमरे शैमरे सीधी डायरेक्ट लाइव शायद बात करूँगा, कुछ लोग तो कहते हैं ना कि बड़ा ठीक सिस्टम है, लेकिन ये हमारे मौलवियों के लिए बड़ा खतरा है। पता क्यों? पहले हम लोग बात करके मुकर जाते, अब ये कैमरा मुकरने नहीं देता। सबसे पहले मिंबर पे मैंने कहा था, अल्लाह पाक अगर ये सीधी सिस्टम बनना ही था, गदीर ही पे बन गया। ताकि हम उसका फायदा ये होता कि हम अपनी आंखों से आज लोगों को दिखा देते कि आप ये देख लो बाजू किसका है, पकड़ा किसने, और मुबारकबाद देने वाली लाइन में कौन कौन। अच्छा, दूसरी चीज है ये सेल फोन, ये मोबाइल, मसला रात में हर पॉकेट, अच्छा बड़ी सहूलत। लेकिन जब से ये चीज भारत हुई है, जाके मौलवी औखे हो, पहले को पहुंच पाता था, नहीं पहुंच पाता था, ठीक है जो भी चल रहा था मुझे से। अब बानियान का मिजाज ये है कि दो बंदे पढ़ने वाले मौजूद होते हैं और बानी जाकर को फोन करके कहते हैं कितने रह गए, आखिरी बंदा तो। अब हमारे ड्राइवरों की स्पीड जो है वो 180 की होती है। एक अनजानी, ये मेहरबानी बेटा था, एक अनजानी सड़क पे हम स्पीड से जा रहे हैं और आगे से बंदा इशारे से हमें रोके। आपको वक्त तो नहीं है ना इशारों पे रुकने का, यानी मेरा मतलब ये नहीं कि रेड तोड़ते फिरे। मैं ड्राइवर से कहूँ यार गाड़ी रोको, बेचारा परेशानी में लग रहा है, गाड़ी रोकी और वो रुकते ही हमें कहे जी आपकी स्पीड से, तेज रफ्तारी से लग रहा है कि आप इस सड़क पे पहली दफा आ गए। तूने कैसे पहचाना? उसने कहा क्या फायदा इतना तेज गाड़ी दौड़ाने का, तो को पुल टूटा है। यहीं से वापस जाए, पिछले चौक से राइट होके फिर राइट हो जाए, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। अब मुझे उसके मैले कपड़े नहीं देखने चाहिए, उसकी मालूमात देखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो इलाके से वाकिफ है, पता नहीं आप चुप रहते हैं, बोलते हैं। मेरी इन मुसलमानों से अपील है, जिस सड़क से आप अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं अगो पुल टूटा है, सोची की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों के एक कदावर बंदे का फरमान है मौजूद है तारीख फरमाएगा कि ला यजूज़ु अहदन सिरात इल्ला मन क़तबा अली अल जवाब। वो अदर फरमाता है कोई बंदा पुले सिरात गुजर नहीं सकता जब तक टिकट है था उसके। समझते अकीदा है हमारा, लेकिन अगर वो
بندہ ڈٹ جائے اس بات میں نہیں جی بس ہمارے لیے تو نہیں کام. تو میرا خیال ہے میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ مسلمانوں ہر بندوں کو اپنے عقیدے پہ جینے کا حق ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر اللہ کافی ہے تو جب آزان دینے لگو نا پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آزان ختم کر لو کیونکہ اللہ کافی. ویسے بھی امت کے پاس ٹائم کم ہے, ہو سکتا ہے مختصر آزان زیادہ چل جائے. جب اللہ کافی ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہے. آپ خاموش بھی اچھے لگے. یہ ہم سے علی جن ولی اللہ پوچھتے تھے, میں ان سے محمد رسول اللہ پوچھ رہا ہوں. کوئی تو ٹھیک سے کہ ہمیں آپ اشہد ان محمد رسول اپنے عقیدے سے ثابت کریں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ تو زور اس بات پہ دے رہے ہیں صرف اللہ فقط اللہ. مختصر اذان آپ کو ویسے بھی لمبی اذانیں اچھی نہیں لگتی. ارے عزیز سارے بکھرے رہتے چہرے بیٹھے ہوئے. حالات یہ ہیں جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا, اسے بھی پتہ چلتا نا یہ بندہ شیعہ ہے, اسے کہیں گے یار بات سن, یہ جو تم اذان شیعہ دیتے ہو یہ بھلا قرآن میں ہے؟ اور ہمارے حوصلوں کو سلام کرو. کبھی ہم نے بھی کسی سے پوچھا یہ جو تم اذان دیتے ہو جو سویرے اور ہوتی ہے شام دیکھنا آپ کی جانب آپ یہ پیچھے دیکھتے ہیں. شروع سے یہ پرابلم آ رہی ہے, جو بندہ زیادہ قریب ہوتا ہے وہ بڑا ہی بے پرواہ ہوتا ہے. بزرگ بھی میرے بہت لوگ بیٹھے رہے, وہ تو خیر بزرگ علماء کو سنتے رہے ہیں, ان کا ایک اپنا مزاج ہے, لیکن بزرگوں کی اور جوانوں بچوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہے کبھی کو بندہ ثابت کر سکتے کہ ہم نے کسی کو چٹ بھیجی کہ آپ اپنی اذان ثابت کریں؟ کبھی کبھی ہم نے پوچھا نہ پوچھا ہے نہ پوچھنا. مطمئن رہو مسلمانوں, ہم نے آئندہ بھی نہیں پوچھا کیونکہ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں, اور جو سادے بھائی ہوتے ہیں نا سادہ سادہ وہ زیادہ پیارے لگتے ہیں. اس ملک کے مسلمانوں کی سادگی والی حد ہے کہ 1947 میں پاکستان بنا, 73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے, ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے. آپ میری بات کوئی تو سمجھ رہا. آزان کسی فرقے کی صرف اللہ تک ہے, کلمات کسی کا بھی اللہ تک نہیں رہتا. یا تو کلمہ بھی لا الہ الا اللہ پہ ختم کر دو, ویسے بھی پاکستان کا مطلب کیا, محمد رسول اللہ کہنے کا تکلف نہ کرو, لیکن جب تک سیدہ کے بابے کا نام نہ آئے اسلام کنفرم نہیں ہے. عجیب صورتحال ہے, نہ اذان اللہ تک ہے نہ کلمہ اللہ تک ہے. مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, نماز آ گئی واجب پرائیویٹ عبادت اللہ کی, اس میں تو صرف اللہ نظر آنا چاہیے, لیکن مصلی پہ کھڑے ہوتے پہلی صورت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں میں تو نے انعام نازل کیا. تو کہہ رہا تھا میرا اللہ کافی ہے, اللہ سے کہہ رہا ہوں راستہ ان لوگوں کا دکھا. فرقے اپنے رکھو, اتنا سوچ لو تو لوگ کون ہیں جن کے بغیر نماز ہو رہی ہو اور تو بچہ بھائی مسلمانوں کا عزیز سن لے اور جا کے اپنے مولانا سے کہے تو قبلہ میں نے
مجلس پہلی دفعہ کسی کو گالی گلوچ تو نہیں کیا ہوگا، کیوں روکا جاتا ہے مجھے چیز؟ تو قبلوں سے بدل جاتا ہے، وہ ان سے زیادہ متاثر نہ ہونا، یہ دلیلیں شریفیں پتہ ہے کیوں دیتے ہیں؟ یہ تمہوں شیعہ کر دیتے ہیں، وہ بچہ مجلس کے قریب ہی نہیں جاتا، آئندہ احتیاط میں چلا جاتا ہے کہ کدھرے میں شیعہ نہ ہوں۔ میری اس بچے سے اپیل ہے، اب ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا، سنبھال دیں۔ ہم نے نیا بندہ شیعہ کر کے اب کیا کرنا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھرے کہ ولایت علی کی گواہی دینی ہے یا نہیں، یہ مسلمانوں یہ ڈر، یہ خوف ختم کر دو کہ یہ کو بندے انہوں نے شیعہ کرنے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ بندے شیعہ کرنے کے لیے ہم نہیں کرتے، مجلس اس لیے ہوتی ہے کل کوئی میدان حشر میں نہ کہے مجھے تو بتایا ہی کسی نے۔ مجلس ہو رہی ہے اتمام حجت کے، ہمیں اپنے مذہبوں میں رہ کے ملت مسلمہ کے بچے اپنی مرضی کے دانشوروں سے پروفیسروں سے پوچھ کے صرف اتنا بتا دیں وہ نعمتوں والے لوگ کون ہیں، وہ نعمتوں والی فیملی کون سی ہے، وہ نعمتوں والا خاندان کون سا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی نماز تو میں 5 ٹائم اللہ کے فضل سے پڑھتا ہوں، لیکن اس آیت پہ غور ہی نہیں کی کہ ہم نماز میں نعمتوں والے لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ تو شاہ جی یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے اپنے مولانا سے پوچھا کہ جی وہ تو بالکل نہیں بتاتے۔ تو میں نے کہا اللہ نے تو انتظام تمہاری نماز میں بھی کیا ہے کہ تمہیں تعارف ہو جائے نعمتوں والوں کے، لیکن نماز میں بھی نعمتوں والوں کا ذکر ہے۔ کہنے لگے کہاں؟ میں نے کہا نماز ختم کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو لازم ہے، اس کے بغیر تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا درود ابراہیمی کیسے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں سرکاری درود پڑھنے لگا۔ متوجہ ہیں جی آپ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ۔ کہنے لگا ہاں یہی ہے۔ تو میں نے کہا جب نماز اللہ کی تھی اس میں آل محمد کیوں آ گیا؟ اور صرف آل محمد ہی نہیں، صرف آل محمد ہی نہیں بلکہ کما صلیت علی ابراہیم، اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو ابراہیم پہ بھیجا۔ اور ابراہیم کی بول پڑھو، مولوی علامہ مولانا کے ساتھ بولنے سے اپنے یار میں نام نہیں آتے، پابندی جمعیت تو ہم نے چھینی ہوتی ہے۔ آپ تو رحمت فرما لیا کہ اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود ہے جیسے تو ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ ابراہیم کی ابراہیم مہمان نواز نبی تھا، دیوے دار بندہ تھا، پوری زندگی حضرت ابراہیم نے بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ اور جو بندے مہمان نواز ہوتے ہیں ان کا حلقہ احباب بڑا ہوتا ہے، مہمان نواز بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم کے بھی یار دوست بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ میری احتیاط بھی سبحان اللہ کہے، درود جچتا ہی آل پہ، درود سجدہ ہی آل پہ۔ مسلمانوں کی منتیں کرتا پھر رہا ہوں، ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ جس قبیلے پہ نماز میں درود پڑھا جائے انہیں رضی اللہ نہ لکھا کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ نہیں۔ موجودہ حکومت بڑے کمال ہی کر رہی ہے
ہمارے جو پنجاب میں سسٹم ہے آپ کے میرے، آپ کو یاد ہوگا 3 مہینے پہلے پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کی، بالکل تحفظ بنیاد اسلام، تحفظ بنیاد اسلام. میری کوشش ہوتی ہے میں زندہ باتیں کرتا ہوں تاکہ ہمارے طلباء طالبات کو ان چیزوں کا پتہ چلے کہ یہ چالاکیاں کیا ہوتی ہیں. بنیاد اسلام بل جو ہے اسے بڑی تیزی سے پاس کیا گیا. اگر وہ قرارداد قانون بن جائے تو پھر پنجاب میں حضرت امام حسین بادشاہ کو علیہ السلام کہنے پہ FIR ہوتی. حضرت امام حسن کو علیہ السلام کہنے سے پرچے ہوتے ہیں. عدالتیں فیصلہ کرتی کہ اس بندے کا کیا کرنا ہے، اس نے قانون کو توڑا. قانون یہ پوری اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی، لیکن مسلمان دوستوں کو ان جو محرک تھے انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ طاقت کون سی ہے جس نے اس قانون پہ گورنر کو دستخط نہیں کرنے. قانون تب بنتا جب گورنر سائن کر دیتا. گورنر نے سائن نہیں کی. ہمارے پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں، شاید آپ کے ذہنوں میں نام ہوگا، یقین ہونا چاہیے، جناب چودھری پرویز رحمان. یہ گجرات سے ان کا تعلق ہے. انہیں پنجاب کی سیاست میں چودھری فیملی کہا جاتا ہے. ان کے انکل تھے چودھری ظہور الہی. اس سارے قبیلے کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں. بالکل اسی طرح پاکستان کے لیے ان کی خدمات ہیں جیسے بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات. سارے بندے نام ہی سمجھو تے چڑھے. انہوں نے تیزی والی حد کر دی بھائی، خود بھی سائن فوراً کی، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور MPS سے بھی سائن کروا کہ امام حسن اولاد محمد کو رضی اللہ لکھا جائے. اولاد محمد کو رضی اللہ لکھا جائے. اب اولاد محمد جب ہو گیا تو اس میں ساری اولاد نہیں آ جاتی؟ آ جاتی ہے. لو چالاکی دیکھو ہو کیا رہا ہے. ہم تو اداریوں میں لگے ہوئے ہیں نا، ارد گرد بہت کم دیکھتے ہیں. قانون کا حصہ بنایا جا رہا تھا، حالانکہ پہلے لکھ دیا کہ اولاد محمد کو رضی اللہ لکھا جائے، کہا جائے. اور ساتھ میں پتہ کیا لکھے؟ رسول اللہ کی 4 بیٹیوں کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. یہ باریکی پہ آپ نے دھیان نہیں دیا. جب اولاد لکھ دیا تو بیٹیاں اولاد میں نہیں ہوتی. یہ علیحدہ سے 4 بیٹیاں کیوں لکھا؟ یعنی یہ لوگ ہم سے رسول اللہ کی بیٹیاں 4 دلائل سے نہ منوا سکے. چالاکی کی گئی، قانون کا حصہ بنا دو کہ 4 بیٹیوں کو رضی اللہ لکھا جائے. اور میں پہلے بات تو کر لوں کہ 4 ہیں کیسے. سلیبس تمہارے میں کیا ہے؟ دینیات پڑھانے والا ٹیچر جب اس سیرت نبوی پہ بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے ہمارے نبی نے بڑی سادہ زندگی گزاری. اور ان کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بڑا سادہ جہیز دیا. جب بیٹیاں 4 ہیں جہیز اکیلی کا کیوں بتایا؟ صبح کرو زحمت فرمایا. اور یہ جو سلیبس دینیات اور اسلامیات کے ہمارے ملک میں رائج ہے نا، ان کمیٹیوں میں کوئی ایک بھی شیعہ عالم نہیں ہے. یہ سلیبس لکھنے والے ہمارے مہربانوں کے اپنے علماء ہیں. بیٹیاں 4 ہیں، جہیز اکیلی کا بتایا جاتا ہے. ایک واقعہ مجھے موقع دے رہا، ایک واقعہ مسلک جعفریہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے، کیونکہ اپنے بعد جب بچے بھی غلط فہمی میں نہ چلے کلیئر کرنا چاہیے. لیکن ہمارے پاکستان کے یہ جو کالم نگار ہیں یہ بھی اسے بڑا کوٹ کرتے ہیں، اور خطابت میں بھی لوگ، اور یہ پروفیسر جو دینی ہوتے ہیں لیکچر میں بھی اسے بڑا اس واقعہ کو لاتے ہیں. اور میں نے پہلے کہہ دیا یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے. جیسے ایک واقعہ وہ
کہ جی امام حسن نے لکھ دیا تھا تم ہمارے غلام ہو، وہ بھی شیعہ کتابوں میں نہیں. یہ وہ روایتیں ہیں جنہیں ہم انجوائے کرتے ہیں. آپ میری بات سن تو رہے ہیں نا؟ اسی طرح یہ جو بات میں اب کرنے لگا ہوں، بہت شکریہ، یہ بات جو میں اب کرنے لگا ہوں یہ بھی شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ عقیدہ کیا ہے. بیٹیاں 4 ہیں، لکھتے کیا ہیں. حضور کی بارگاہ میں، حضور کے دربار میں ایک مجرم کو چوری کرنے کے جرم میں پیش کیا گیا، تو کچھ بڑے اس زمانے کے گھروں کے لوگ اس کو بچانے کے لیے سفارشی بن کے حضور کے پاس آئے اور کہا کہ یہ جی بڑے گھر کا ہے، اسے چھوڑ دیا جائے. مجھے حضور نے کہا کہ پہلی امتیں اس لیے غرق ہو گئی تھیں کہ ان میں جب کوئی طاقتور جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی غریب جرم کرتا تھا اسے سزا دی جاتی تھی. تب یہ پتہ کیا کہ زور کس بات پہ دیتے ہیں؟ حضور نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی میں اسے بھی سزا دیتا. بیٹیاں 4 ہیں تو محمد کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر میری بیٹیاں بھی جرم کرتی میں انہیں بھی سزا دیتا. محمد فرماؤ بولا میرے ساتھ. متوجہ تو ہے سرکار؟ یہ بڑے طریقے سلیقے سے قانون کا حصہ بنا کے تاکہ پولیس کو ایک نئی چیز لگ جائے. وہ ہمیں کرا کے پرچے کٹتے پھر یہاں بھی علی مدد علیہ السلام نے کھڑا ہے FIR کاٹ کے. بیٹیاں 4 پریکٹیکل میں کیا آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک چھوٹا سا پریکٹیکل اور بات میں مجھے قریب لانا. وہ پتہ کیا کہتے ہیں، یہ جو شیعوں میں سید ہوتے ہیں یہ جینین سید نہیں ہوتے. میری بات آپ سن رہے ہیں؟ بسم اللہ. آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میں نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعوں میں سید ہے نا، زیدی، رضوی، بخاری، نقوی، کاظمی، یہ اصل والے سید نہیں ہیں. یہ اصل سید کون ہے؟ جی گولڈے والے. بول لیا کرو یار، اصل سید شیعوں میں تو ہے نہیں، تو پھر اصل سید کون ہے؟ کہتے ہیں چوبے شریف والے. اصل یہ لوگ ہیں جو امت سے بیعت لیتی. ماتم کیا تم نہیں کرتے؟ امت کے لیے دعائیں کرتے. گولڈا چورا یہ گدیوں والے. اصل سید یہ شیعوں میں جو سید انہیں پیٹنے والے ماتمی ہیں، یہ اصل سید نہیں ہیں. آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. میری ان بچوں مسلمانوں کے دانشوروں سے اپیل ہے، چلو شیعوں کو رہنے دو، اپنے اصل سیدوں سے جا کے پوچھنا کہ آپ بھلا محمد کی کس بیٹی کی اولاد ہیں. دیا گیا ہے اور اس کی میں تعمیل بھی اس فقرے میں کرنا چاہ رہا ہوں. مطلب میڈیا دیکھو، کلپ دیکھو، مصیبت پڑی تھی، ہر بندہ لگا میں اپنی بات. وہ ایک کلپ مجھے دکھایا گیا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ ہمارے بھائیوں کے بڑے لمبے چوڑے مولانا ہیں، مفتی جمال الدین ہے شاید ان کا نام. انہوں نے ایک بڑا تیر مارا. جی کمال کر دی انہوں نے. ان کے لوگوں نے کہا جی اب باغ فدق پہ بحثیں ختم ہو گئی ہیں، اب کوئی شیعہ اس پوزیشن میں نہیں جو ان کی بات کا جواب دے سکے. اور ساتھ وہ یہ بھی اس کلپ میں کہتے ہیں، لکھتے بغدادی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مولا علی کی اولاد ہوں، میں سید ہوں. میں نے کہا اگر تو سید ہوتا تو نقوی کاظمی ہوتا. یہ بغدادی سید کون سے؟ تو میں کسی بغداد کے بندے کا خون ہے، علی کا لہو نہیں ہے. کیا بات. اور کلپ میں حضور پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی آج میں باغ فتح کا مسئلہ حل کر رہا ہوں. اور بڑے کلپ کو دیکھا گیا، سنا گیا. خیر بات بھی بڑی وزنی ہے. انہوں نے کہا جی سیدہ مطمئن ہو گئی
کیونکہ انہیں بتایا گیا کہ ہم آپ کے بابا کو زندہ سمجھتے ہیں اور زندوں کی وراثت منتقل نہیں ہوتی. یہ پچھلے سال کی یہ کلپ والی بات ہے. حالانکہ یہ مولوی بغدادی صاحب نے پہلی دفعہ بات یہ نہیں کی ہے. یہ ان کے مذہب میں آج سے 38-40 سال پہلے یہ دلیل ایک مولانا دے چکے ہیں. اور وہ دلیل کہاں دی گئی؟ میدان مناظرہ میں. آپ کے مسلک کے اس زمانے کے سب سے بڑے مناظر میرے استاد گرامی مولانا اسماعیل مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل. بچوں کو نہیں پتا، جو مطلب ریلیٹڈ یا بزرگ ہیں انہیں ان کے نام کا پتہ ہے. بچوں سے بات اس حوالے سے کر دیتا ہوں کہ مبلغ اعظم اتنی فلمتی بات کرتے تھے کہ ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے حضرت بہلول جب بات کرتے تھے تو اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی میں نے جواب میں کیا کہا. جیسے مجھے ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک بندہ کیا مولوی بہلول سے درباری مولانا بہلول جی نے تو نہیں مانتا، ان کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ قیامت کو جب اعمال تولے جائیں گے دنیا جہاں کے عمل ایک پلڑے میں ہوں گے، ان بزرگوں کے عمل دوسرے پلڑے میں ہوں گے. دنیا جہاں کے عملوں والا پلڑا اٹھ جائے گا، ان کے سامنے ہلکا اور ان کے عمل اتنے پسند ہوں گے کہ ان کا پلڑا اپنی جگہ سکارکتی نہیں کرے. بہلول نے کی فکر تفسیر میں کہا ادھرے گا کہ حدیث صحیح ہے کہ ترازو صحیح نہیں ہوگا. ان پہ بھی کچھ اسپیشلی کرم تھا، یعنی مخالف بندہ جو سوال کرتا تھا قبلہ جواب میں دیر نہیں کرتے تھے. یہ سوچتے نہیں تھے کہ اچھا اس میں بات کر لیں. مجھے یاد ہے میرا تلمیذی اور شاگردی کا دور تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ مولوی اسماعیل ادھا ملک شیعہ کر لے ابا تیرا شیعہ تو نہیں ہوا. مولوی اسماعیل صاحب نے کہا پیو نے چھوڑو، پیو تو بڑے بڑے مجھے ایک اور بات ان کی یاد آ گئی. ایک مناظرے میں ایک مولانا نے کہا اور اسماعیل تو بڑی وکالت کرتا ہے شیعوں کی. میں نے کہا لگا جنیاں ماڑیاں قوما ساریاں شیعہ پنڈا چوپا مسکین گرانے میں علم کچے گھروں پہ جھونپڑوں پہ نہیں لگا کے بیچارے بیٹھے. آپ کسی کی غربت کی وجہ سے تھوڑی چیز اس نے تانا دے کے کہا جنہیں ماڑے لوگ سارے شیعہ جیسے آپ چپ ہیں مولوی صاحب بھی چپ ہو. اس نے دوسرا فکرہ تھا، اس نے کہا یہ جو گیت سنگیت والے لوگ ہیں آپ فلمی شکل آپ گان والے نچن والے وہ بھی شیعہ. اسماعیل صاحب فرماتے ہیں میں ایک نچن والے گاؤں والے نے پوچھا وہ تسی شیعہ کیوں ہو؟ انہوں نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جب مرشد بھی کو اپنے جی ہی لگ زمانہ کچھ اور تھا. کیونکہ اب مناظرے اب بچوں نے آج کے بچوں نے مناظرے نہیں دیکھے، تب سی ڈی سسٹم بھی نہیں تھا کہ وہ مناظرے محفوظ ہو جاتے. ایک ہی پنڈال میں مختلف مذہب لوگ بیٹھتے تھے اور ایک طرف ایک فرقے کے مسلک کا ممبر ہوتا تھا ٹیبل، دوسری طرف دوسرے اور ٹائم مقرر ہوتا تھا کہ ایک مولانا اتنے منٹ دوسرے بھی اتنے منٹ اعتراض کا جواب بھی دینا، اپنا اعتراض بھی کرنا. بڑا ایک عجیب سسٹم تھا. کلاشن کو دور تھا میں برداشت کا دور تھا. دلائل سنے جاتے تھے، دلائل سن کے انہیں قبول کیا جاتا تھا، حقیقت کو تسلیم کیا جاتا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ ایک مولانا ادھر سے ایک ادھر سے
جس مناظرے کی میں بات کرنے لگا اس میں بکری بات تھی کہ شیعوں کی طرف سے اکیلے مولوی اسماعیل صاحب تھے اور بھائیوں کی طرف سے ہر 2 گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدل جاتا تھا اور اس کا فرقہ بھی بدلتا اور سرکار ہر مولانا کو، ہر فرقے کے مولانا کو آپ کی قوم کے وکیل عالم محمد مولانا اسماعیل اس کے مذہب کی کتابوں سے مطمئن کرتے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، بات مشکل ہے۔ مطلب ایک مسلک کے بندے سے بحث جو ہو رہی ہے پھر صورتحال کچھ اور ہے، اور 2 گھنٹے کے بعد مسلک بدل کے مختلف مسلک کے مولانا آ رہے ہیں اور قبلہ اس کے مذہب کی مسلک کی اسے مطلب جواب خصم کہتے ہیں، مخالف کا جواب اس کی کتابوں سے دیتے، ہر مسلک کو دیتے۔ سارا دن باغ فتح پہ مناظرہ تھا، حق ہے یا نہیں ہے، ابھی تک کوئی رولا خیر ان کا چل رہا ہے۔ تو ظہرین کے بعد تو نشست میں جو مناظر آئے وہ لبیک یا رسول اللہ علیہ کہ بندہ کہنے لگا جی خاتون رضی صاحب کا جنازہ بڑا بڑا ہے، میں کہ پہلے اپنے ملک ایجوکیشن ریشو دیکھ لو، فلم دا بلینکس تو مناظرہ چلتا رہا، باغ فتح کی پہ بحث تھی، فتح پہ بحث ہونی ہے۔ ظہرین کے بعد جو مولانا آئے نا مناظرے میں، انہوں نے کہا مولوی اسماعیل کسی اور موضوع پہ بات کر رہا ہوں، یہ موضوع نہیں بنتا، یہ تو میں ختم کر رہا ہوں۔ لڑکے کیسے؟ اس نے یہ بات کی جو آج 40 سال کے بعد مفتی جمال الدین کر، اس نے کہا جی ہم حضور کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے نہ جنازے ہوتے نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے، بالکل آپ کی طرح دونوں مذہبوں کا مجمع جو تھا کون ہوئے گا۔ مولوی اسماعیل کیٹو پہاڑ جدہ مناظر کی کرے گا، بات بہت لازمی ہے کہ ہم حضور کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے۔ 10 منٹ ایک ہی مولانا ٹائم کہ میں اسماعیل صاحب نے کہا مولانا ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، کوئی اور بات ہے تو کرو۔ اس نے کہا مناظرہ ختم ہو چکے، بات اور میں نے کیا کرنی ہے، تو شیعوں کے پاس جواب ہی کیا ہے اس بات کا، ہم حیات نبی کے قائل ہیں، ہم حیات رسول اللہ کے قائل ہیں، ہم حضور کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کی وراثتیں بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ وہ 10 منٹ ایک ہی بات کرتا رہا، نہ زندوں کے جنازے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورثے تقسیم ہوتے ہیں۔ کہاں سے مفلر یادت جیسے ہی آئیں گے کہ بنا نے جواب ایک ہی فکرہ کا کہ مولوی اپنی بات پہ قائم رہنا، اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے، پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فیشن سمجھ کے قرآن پڑھے جا رہے، رواج سمجھ کے پڑھے جا رہے، ہمیں تمہیں نعمتوں والی فیملی دکھانی پڑے گی۔ اور کسی مسلک میں اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ راستہ ان کا دکھا دیں کے پاس دولت بہت ہے۔ تیرے ٹیچر یہی بچوں سے کہتے ہیں نا فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیا، اور ایک بندے نے کہا کہ حضور صرف یہ جسم کا لباس بچے، باقی ساری دولت تیرے اللہ کی راہ میں رکھوا ہے۔ یہ جتنی دولت سناتے ہو اس کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ اب 2 ہی باتیں، یا وہ دولت اللہ کے راستے پہ دی نہیں گئی یا وہ دولت اس قابل نہیں تھی کہ اللہ قرآن میں ذکر کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ راستہ دولت والوں کا نہیں ہے، نعمت
دولت اور نعمت میں فرق ہے. دولت کے سہارے ستاروں تک جا تو سکتے ہو, لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کم نہیں بنا کر. کیا کہہ رہے ہیں آپ تمہیں نعمتوں والا خاندان دکھائی بھی دے رہے, اظہار مشکل. اگر تمہیں آخرت کا ڈر ہوتا تو تم پنجاب اسمبلی میں یہی کرتے جو کر رہے ہو. کسی اولاد محمد کو رضی اللہ کا. اچھا, اس قانون قرارداد پاس کرنے کے مجبوری ہے. 2 دن بعد میری تقریر پرویز الہی صاحب کے شہر میں گجرات, تازہ معاملہ. میں نے وہاں پہ کہا چودھری پرویز الہی صاحب مجلس میں کہا آپ کے بیٹے چودھری مورے سے لائیے, کلین شیپ ہے, ماڈرن بچے, گجرات سے ہم نے کی, خالی منہ سے لائی, لکھ سکتا ہے, نہیں لکھتا. کہتا ہے چودھری منہ سے لائی کیونکہ بیٹا ہے چودھری پرویز الہی. میں نے کہا آپ کے بھی کیا کہنے, چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے, صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ بن جاتے ہیں. جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جاتا ہے. رضی اللہ ٹائٹل ہے حضور کے صحابہ کا, تو ان کے لیے مخصوص ہونا چاہیے. لیکن اولاد اور اصحاب میں فرق ہے. تائید شاید آپ کر دیں, صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے تو بیٹا محمد کا. بڑا جلدی کلوز کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے پنجاب میں نارو آل ہے, تو وہاں پہ ایک صاحب, میں نے یہی استدعا کی ان دنوں قانون والے دنوں, میں نے کہا جو جس کا حق ہے وہ اسے آپ لکھیں, اسے پڑھیں, کوئی اعتراض نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی اولاد کو علیہ السلام کہا جائے, یہ درود والا کرتے